تو نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے، لیکن آج امت نے اس عبادت کو ضائع کر دیا۔ امت کو بالکل پرواہ نہیں ہے۔ اب نمازی کی بھی قسمیں ہیں، کوئی تو اختر خان بنا ہوا ہے، یعنی صرف وہ عید دن یعنی عیدین کے نماز وہ پڑھ لیتے ہیں، سال کے اخیر میں 2 مرتبہ وہ نماز پڑھتے ہیں بس۔ اور کوئی جمعہ خان بنا ہوا ہے، وہ صرف جمعہ پڑھ لیتا ہے۔ اور کوئی رضا خان بنا ہوا ہے، دل چاہا تو نماز پڑھ لیا، اگر دل راضی ہو گیا تو نماز پڑھ لیا، اور جب وہ پڑھتا ہے تو پھر وہ ہفتوں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب وہ چھوڑتا ہے تو پھر وہ مہینوں مسجد میں نظر نہیں آتا، کہیں بھی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ۔ اسی طریقے سے کالج اور یونیورسٹیوں کے طالب علم جب وہ پڑھ لکھ کر فارغ ہو جاتے ہیں تو رزلٹ آنے تک دیکھنا اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے۔ مسجد کے امام صاحب سے نیک لوگوں سے وہ ملاقات بھی کریں گے اور کہیں گے جی دعا کرو رزلٹ اچھا آ جائے، نتیجہ اچھا آ جائے۔ نماز کی بھی پابندی کریں گے، سر پہ ٹوپیاں بھی رکھ لیں گے ان دنوں میں، لیکن جب رزلٹ آ جائے چاہے پاس ہو یا فیل ہو، دونوں حالتوں میں نماز کی چھٹی کر دیتے ہیں۔ پاس ہو تب بھی نماز کی چھٹی، فیل ہو تب تو نماز پڑھنی نہیں ہے۔ یہ ہے آج لوگوں کے حالات۔ جب ہم مقروض ہوتے ہیں، کاروبار ٹھپ پڑ جاتے ہیں، دکان ٹھپ پڑ جاتی ہے، پھر ہم جا کے نماز کا رخ کرتے ہیں، پھر ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، تہجد کی بھی پابندی۔ کاروبار ٹھپ پڑ جائے تو نماز پہ نماز زور لگایا ہوا ہے، جب کاروبار چل پڑے تو پھر نماز کی چھٹی کر دیتے ہیں۔ یہ ہے آج کے لوگوں کی حالات۔ تو مسلمانوں، اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی بندے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن مالک کائنات کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں، نماز یہ وہ افضل ترین عبادت ہے جس کی عظمت آپ نے قرآن سے سنی، جس کی عظمت آپ نے احادیث سے سنی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا کلمہ توحید، دوسرا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنے پر، تیسرا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرنے پر، اور چوتھا ہے وَصِيَامِ رمضان رمضان کے روزے رکھنے پر، اور پانچواں ہے حج البیت یعنی بیت اللہ کے حج کرنے پر۔ تو دیکھو، ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے اسلام کی بنیاد کو کس چیز پر رکھی ہے؟ نماز پر۔ اور آج لوگوں نے نماز کو مذاق سمجھ رکھا ہے، نماز کو کھیل سمجھ رکھا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے باپ دادا نے وراثت کے طور پر چھوڑ دیا ہو، جب چاہا نماز پڑھ لی، جب چاہا نماز چھوڑ دیا۔ یہ دل کا اور اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے۔ جب ان سے کہو کہ بھائی نماز پڑھنا شروع کر دو تو کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے سے شروع کر دوں گا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھ پہ احسان کر رہا ہو، یا یہ کہ وہ اللہ پر احسان کرتا ہو۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ میں بہت جلد شروع کرنے والا ہوں۔ مسلمانوں، آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہے؟ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے؟ کہ میں صحت مند ہوں، میرے اندر طاقت ہے، ابھی میں جوان ہوں، ابھی بڑھاپا نہیں آیا۔ یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے، اس لیے کہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ تباہی ہے، بربادی ہے کہ نماز وہ افضل ترین عبادت ہے جس کی چھٹی نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ امیر کے لیے، نہ غریب کے لیے، نہ امن میں اس کی چھٹی ہے، نہ جنگ میں اس کی چھٹی ہے، نہ صحت یابی میں اس کی چھٹی ہے، نہ بیماری میں اس کی چھٹی ہے۔ کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ نماز یہ وہ افضل ترین عبادت ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے، سوائے ایام حیض کے کہ عورت ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، نماز ان کے لیے معاف ہے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی چھٹی کسی بھی حالت میں نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، جب بھی آپ اپنے کسی گورنر کے پاس خط لکھتے تھے تو معلوم وہ کیا لکھتے تھے خط میں؟ کہ میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سے سب سے اہم ترین کام نماز ہے۔ اگر میرے نزدیک کسی چیز کی اہمیت ہے تو نماز کی ہے۔ اگر ایک آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے،
تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سمجھوں گا کہ ان کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں، باقی معاملات بھی محفوظ ہیں، جس کی نماز محفوظ نہیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سمجھوں گا کہ ان کے باقی معاملات بھی بدرجہ اولا ٹھیک نہیں ہے، بدرجہ اولا اور باقی معاملات کو ضائع کرنے والا ہوگا، برباد کرنے والا ہوگا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو نماز کی حفاظت کرتا تو باقی معاملات بھی ٹھیک ہے ان کے، چاہے پردیس کے رہنے والا ہو، چاہے دور کا رہنے والا ہو یا قریب کا رہنے والا ہو، یا یہ کہ وہ غریب ہو، امیر ہو، بیمار ہو، صحت یابی بھی ہو، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اتنی اہم ترین عبادت ہے نماز۔ ایک شخص تھا، جب وہ نماز شروع کرتا ہے، جب وہ نماز شروع کرتا تھا تو پھر اس کو موقع ملے یا نہ ملے، سفر میں ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، سفر میں جگہ بنا کر وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جب وہ نماز چھوڑنے پہ آتا تو پھر جمعہ دن بھی اس کو دھکا مار مار کر مسجد میں لانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ مسجد میں پھر بھی نہیں آتے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو کوئی طریقہ بتلاؤ کہ میں نماز کا پابند ہو جاؤں۔ آپ کو کس نے طریقہ بتلایا کہ آپ کاروبار میں وقت پہ پہنچ جاتے ہو؟ آپ کو کس نے طریقہ بتایا کہ بیوی بچے پال لے ہو اور آپ پردیس میں رہتے ہو، باہر ملک میں رہتے ہو؟ کیا مالک کے دیے ہوئے رزق کو ایک دن استعمال کرتے ہو؟ کیا مالک کے زمین پر ایک دن سوتے ہو؟ کیا مالک کے پیدا کیے ہوئے رزق میں سے سال میں ایک مرتبہ استعمال کرتے ہو؟ کیا مالک کے دیے ہوئے آکسیجن کو دن میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ استعمال کرتے ہو؟ جو نماز کے ساتھ تمہاری یہ حالات ہے، جس دن مالک کی عظمت دل میں بیٹھ جائے گی، رب کعبہ کی قسم کبھی آپ کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ ہاں، میں آپ کو ایک اصول بتا دیتا ہوں، آپ کو میں ایک قاعدہ اور ضابطہ بتاتا ہوں۔ جو لوگ نماز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں نماز کی پابندی کرنا، نماز کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نوافل کی پابندی شروع کر دے۔ اس لیے کہ جو بندہ نوافل کا پابند ہوگا وہ سنتیں کبھی نہیں چھوڑے گا، اور جو سنتوں کا پابند ہوگا وہ کبھی فرائض نہیں چھوڑے گا، اور جو فرائض کا پابند ہوگا اس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوگی۔ آپ اس اصول کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیجئے، دل کی تختی پر لکھ لیجئے کہ جب آپ ان سنتوں کی حفاظت کریں گے تو آپ کی نماز کبھی ضائع نہیں ہوگا، کبھی آپ نماز قضا نہیں کریں گے۔ یہ سب کے سب گارڈ ہے، نوافل، سنت، یہ فرائض کے گارڈ ہے۔ جب آپ ان کی حفاظت کریں گے تو فرائض خود بخود حفاظت ہو جائیں گے۔ اب دنیا کے معمولی سے جو وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کے پیچھے پولیس رہتی ہے، کیوں؟ وزیر اعظم کی حفاظت کے لیے۔ اگر وہ گارڈ ہٹا دے تو جان کی خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سنت اور نوافل کو کچھ نہ سمجھیں، چھوڑ دیں، تو وقت آنے پہ آپ فرائض بھی چھوڑ دیں گے۔ تو اس شخص کے بارے میں پتا چلا کہ جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے تو صرف اور صرف وہ فرائض پڑھتا ہے، سنت کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ جب نوافل ضائع ہوا تو سنت ضائع ہوا، اور جب سنت ضائع ہوا تو فرائض بھی ضائع ہو گیا۔ اس لیے آپ اپنی نمازوں میں اضافہ کریں۔ اگر آپ اپنی نمازوں میں اضافہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ اور اللہ سے التجا کیجئے، دعا کیجئے استقامت کی، اس لیے کہ استقامت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ نے ایک سال اتنی نمازیں پڑھی کہ تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، پھر آپ 2 سال مردار پڑے رہے، نماز پڑھتا ہی نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس نماز کا فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے استقامت اختیار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو استقامت نصیب فرمائے۔ بے نمازیوں کا کل قیامت کے دن کیا حشر ہونے والا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ یہ منافق لوگ، یہ گناہگار لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ یعنی بزعمہم، وہ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ ہوا خادعہم، اللہ ان کو ان کے دھوکے کا سزا دینے والا ہے۔
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق کی نشانی، منافق کی علامات، ان کے خصلت، ان کی عادت یہ ہے اِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے اٹھتا ہے تو بڑی سستی کے ساتھ اٹھتا ہے، 1 گھنٹہ اس کے اٹھنے میں لگ جاتا ہے، گھر کے سب لوگ آواز دیتے دیتے تھک جاتے ہیں، پھر بھی وہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا، بلکہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ کسالہ سستی کے ساتھ اٹھتا ہے وہ، اور جب وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو قرآن کہتا ہے الذین ہم یراؤون، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگ سمجھے کہ میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں، متقی پرہیزگار ہوں۔ تو آپ کسی انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم دیسوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، آپ تہجد کے بھی پابند ہیں، آپ فرائض کے بھی پابند ہیں، لیکن یراء الناس، آپ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے ہیں لیکن اللہ جانتا ہے۔ تو انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا کہ یہ منافق لوگ، یہ گناہگار لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو ان سے کچھ لوگ پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو، تم یہاں کیا کرنے کے لیے آ رہے ہو، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم نے کس چیز نے پہنچا دیا، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ باتیں تو بہت کرتے تھے، علماء کی چغلیاں تو بہت کرتے تھے، ان کی غیبتیں تو بہت کرتے تھے، ان کی برائیاں تو بہت بیان کرتے تھے، نیک لوگوں کی عیب بہت تلاش کیا کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا، عمل کا وقت ہوتا تھا تو ہم عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں سن لیجئے، قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے اور سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، جنت کا ٹھیکیدار ہوں، نماز کی حالت دیکھو، ساہون، نمازوں سے بالکل بے خبر ہے، نماز سے بالکل غافل ہے، اور اگر پڑھتا بھی ہے الذین ہم یراؤون، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے وہ۔ تو آپ کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں یا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ دونوں حالتوں میں دیکھ رہا ہے۔ آپ بندے کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، چاہے آپ مجمع میں نماز پڑھیں یا رات کی خلوت میں نماز پڑھیں، اللہ دونوں حالتوں میں آپ کو دیکھتا ہے۔ یہ تو قرآن کی بات ہوئی۔ حدیث سنیے، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما قام بصری، میری آنکھوں کی نظریں کم ہو گئی، بینائی کم ہو گئی، میری آنکھ بیمار ہو گئی، قیلا، مجھ سے کہا گیا، نداوی کا، ہم آپ کے آنکھوں کا علاج کر دیتے ہیں، لیکن شرط ہے، کیا شرط ہے؟ تدع الصلاة یوما، چند دن آپ کو نماز چھوڑنی پڑے گی، آپ کی آنکھ کا آپریشن کرتا ہوں لیکن چند دن نماز چھوڑنی پڑے گی۔ قال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دی، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ کل قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ غصے کے حالت میں ہوگا، ناراض ہوگا۔ یقین کیجئے جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، تو بندے کو باپ کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، تو کل قیامت کے دن جب اللہ ناراض ہوگا تو بندہ کیسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، چاہے آنکھیں جائیں تو جائیں، لیکن میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا اسلام لمن لم یصلی، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات عمل سے بنے گی،
عمل ضروری ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین و ایمان نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سے علی؟ فاتح خیبر علی، شیر خدا علی، داماد پیغمبر علی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی، مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ تجھ سے محبت ایمان کی علامت ہے اور تجھ سے بغض منافق کی علامات ہے۔ حضرت علی جن کا لوگ آج نام لیتے ہیں، ان کی باتیں اور حضرت علی کی باتیں سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من ترک صلاۃ واحدۃ متعمدا، کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، فقد برئ من اللہ برئ اللہ من، اللہ اس سے بری اور وہ اللہ سے بری، اللہ اس سے بیزار اور وہ اللہ سے بیزار۔ اتنی اہم ترین عبادت ہے نماز۔ حضرت عبداللہ بن شقیق العقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اصحاب محمد لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، صحابہ کرام کسی بھی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے، کسی بھی عمل کو چھوڑنے پر کفر نہیں سمجھتے تھے، الا الصلاۃ، ہاں نماز کے ترک کو کفر سمجھتے تھے، نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے۔ کون ہے صحابہ کا نام لیوا؟ کون ہے نبی کا نام لیوا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اقیم الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کہیے، وارحنا بہا، اور ہمیں اس کے ذریعے راحت پہنچائیے۔ بلال اٹھیے، اقامت کہیے اور ہمیں اس کے ذریعے راحت پہنچائیے۔ نماز تو راحت تھی، آپ نے اس کو مصیبت سمجھ رکھا ہے۔ نماز تو نعمت تھی اور آپ نے اس کو قیامت سمجھ رکھا ہے۔ اس لیے میں تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ نماز کبھی نہ چھوڑیے، نماز کی پابندی کیجیے، اس لیے کہ نماز یہ وہ اہم ترین عبادت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ کچھ لوگ صدقہ و خیرات تو کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ مساجد، مدارس اور دینی مجلسوں میں پیسے تو لگاتے ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ رات بھر موبائلوں میں کوشش کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، وہاں پر پوسٹر تیار کرتے ہیں، علماء کے خلاف، دیندار لوگوں کے خلاف پوسٹر شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اللہ کے گھر کی طرف، تو پھر پڑا وہ سویا رہتا ہے، اٹھتا نہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، فلاں شخص سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان بال فی اذنی، کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ نماز جاتی رہی، وہ سویا رہا، صبح اٹھتا ہے، 8-9 بجے اٹھتا ہے اور سیدھے کاروبار کے لیے جاتا ہے وہ، اور راستے میں جب کوئی نیک لوگ مل جائے، کوئی مسجد کا امام یا عالم مل جائے تو کہتا ہے دعا کرو کاروبار چل جائے، کاروبار ٹھپ پڑ گیا ہے۔ بھائی اتنی پلیدی کی حالت میں، اتنی گندی حالت میں، ناپاکی کے حالت میں خبیث النفس ہو کر اٹھتا ہے، اس کے ناک میں شیطان رات گزارے، اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دے، اور صبح اٹھ کر وہ کاروبار کے لیے جائے اور اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ برکت دے دے۔ مسلمانوں، برکت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے لعنت آئے گی۔ اس لیے نماز کی پابندی کرو۔ صحابہ کرام کو جب کوئی پریشانیاں آتی تھی تو وہ لوگوں سے دعا نہیں بلکہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنا مسئلہ حل کیا کرتے تھے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کا کاروبار ٹھپ پڑ جائے یا گھر میں کوئی پریشانی آ جائے تو سیدھا ذہن کسی نے کچھ کر دیا۔ تو اس لیے آپ نماز کی پابندی کریں۔ بہت سے ایسے لوگ جو بالکل مسجد کے قریب ہوتے ہیں، مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں، لیکن انہیں نماز کی توفیق نہیں ملتی ہے۔
बसा औकात ये भी देखने में आता है कि जनाजा आया हुआ है, जोहर बाद या असर बाद जनाजा है, जनाजा उठाई जाएगी जोहर के बाद, सब लोग वुजू से होते हैं कि वक्त होगा नमाज पढ़ेंगे और जोहर के बाद जनाजा उठाएंगे। लेकिन जो बेनमाजी होता है वो गलियों में मुंह छुपाए फिरता रहता है, वुजू भी किया हुआ है लेकिन मस्जिद में आने की उन्हें तौफीक नहीं मिलती है, और वो ये सोच रहा होता है कि हम मस्जिद नहीं आ रहे हैं, मियाँ तुझे मस्जिद में कोई बुला ही नहीं रहा है। इतने बदनसीब कि तुम जनाजा भी अल्लाह के लिए पढ़ने नहीं आए हो बल्कि लोगों को दिखलाने के लिए आया हो। जनाजा तो ये फर्ज किफाया था और नमाज ये फर्ज ऐन थी, इसके लिए अल्लाह का बुलाया आया। जनाजा के लिए कोई आजान नहीं, इसके लिए आजान हुआ। यहाँ आजान सुनने के बावजूद तुम मस्जिद के बाहर घूम रहे हो, बहाने बहाने कभी इधर जाते हो कभी उधर जाते हो और नमाज छोड़ रहे हो। इससे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि मस्जिद के करीब में होते हुए भी उन्हें नमाज की तौफीक नहीं मिलती है। बताओ, ये अल्लाह की नाराजगी की दलील नहीं तो फिर और क्या है? जब कारोबार ना चले तो फिर कहता है किसी ने कुछ कर दिया, हमारा कारोबार ठप पड़ गया। अरे तुम अपनी जात पर गौर करो कि तुम दिन में अल्लाह की कितनी मर्तबा नाफरमानियां कर रहा है और तुम चाहता है कि तुम्हारे कारोबार में बरकत का दरवाजा खोल दे। अगर बंदा थोड़ी सी गलती कर दे तो आप उनको अपने कारोबार से बाहर कर देते हैं और तुम रोजाना दिन में अल्लाह की 5 मर्तबा नाफरमानी करते हो, तो क्या अल्लाह आजमाइश के लिए अपने दरबार में झुकाने के लिए तुम्हारी रोजी को रोक नहीं सकता? जब कारोबार रुकता है तो फिर अल्लाह की याद शुरू हो जाती है। अगर वो ना बुलाए तो सेहतमंद भी हो फिर भी अल्लाह के घर में नहीं आ सकता। तो दुआ कीजिए कि हमारी नस्लों में भी कोई बेनमाजी पैदा ना हो, पंद गाना नमाज की आदत हमारी जिंदगी में रच बस जाए, हमारी औलादे रब के हुजूर सजदा करने वाला हो, रब के हुजूर झुकने वाला हो। कल कयामत के दिन हुक्म होगा कि अल्लाह को सजदा करो। बेनमाजी उस दिन चाहेंगे सजदा करने, चाहे दुनिया में वो नमाज पढ़े ना पढ़े, कल कयामत के दिन हर कोई अल्लाह को सजदा करना चाहेगा, लेकिन बेनमाजी की कमर अकड़ जाएगा, सजदा नहीं कर सकता। वो बेनमाजियों को जहन्नम की तरफ ढकेल कर ले जा रहा होगा। तो कुछ लोग पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। इसलिए 5 वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए, कभी कज़ा ना होना पाए। कल कयामत के दिन बेनमाजियों को अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनाने खुदा की सफ में खड़ा कर देगा, जहां नमरूद खड़ा होगा, जहां फिरौन खड़ा होगा, जहां हामान खड़ा होगा, जहां कारून खड़ा होगा, जहां उबय बिन खलफ खड़ा होगा। दुश्मनाने खुदा की सफ में बेनमाजियों को खड़ा कर दिया जाएगा। क्या आप में से कोई चाहते हैं कि हशर के दिन, कयामत के दिन दुश्मनाने खुदा की सफ में मैं खड़ा हो जाऊं? क्या कोई खातून चाहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाने वाली उम्मे जमील के साथ खड़ी हो जाए? जब कोई नहीं चाहता तो फिर एक काम कर लो कि नमाज की पाबंदी शुरू कर दे।